مگر سوال یہ ہے کہ اب پتھر چومتا تھا یا حضور چومتے تھے؟ اجرا کیا کون چومتا تھا؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ نے شہزادہ کونین کو اٹھایا اور کہا بنو سعد قبیلے میں جانے سے پہلے میں جاتی ہوں کعبہ میں اور اس ننھے شہزادے کو کعبہ میں لے جا کر پتھر چمواتی ہوں. حجر اسود قرآن کی تفسیر مظہری حرم میں آ گئی. صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں وَجَاءَتْ بِهِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ لِيُقَبِّلَهُ فَخَرَجَ مِن مَّكَانِهِ حَتَّى اتَّصَقَ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ. حلیمہ آگے بڑھ رہی ہے کہ میں حجر اسود کو رسول کا بوسہ دلوا دوں. وہ کہتی ہے میری حیرت کی انتہا نہ رہی. میں آگے بڑھ رہی ہوں, کیا دیکھا؟ فخرج من مکانہ, حجر اسود نے اپنے مسکن کو, کونے کو, ٹھکانے کو, مکان کو چھوڑا, آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر خود محمد کے لبوں کو چومنا شروع کر دیتا. لوگوں پہلے ائمہ تھے جو حدیث کا احترام کرتے. مثلاً عبد الرحمن بن سعد کہتا ہے مجلس لگی ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے ہیں. بیٹھے بیٹھے دیکھا پاؤں کے پٹھے اکڑ گئے, سو گیا, پاؤں سن ہو گیا. تو آپ کا جب پاؤں سن ہو گیا تو مشورہ دینے والا عبد الرحمن بن سعد کہتا ہے کہ میں نے کہا اذکر احب الناس الیک, اس بندے کا ذکر کر جس کو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے. ادعو یاد کر, اذکر یاد کر, پکار جس کو بہت زیادہ پیار کرتا ہے. کیا وظیفہ پڑا؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا یا محمد فانبسطت, یا محمد کہنے کی دیر ہے, سویا ہوا پاؤں صحیح ہو. میرا عشق بھی تو, میرا یار بھی تو, میرا جسم بھی تو, میری روح بھی تو, میں مقدی گل مکا دے ماں, میرا دین بھی تو, ایمان بھی. حاضرین محترم, امام مالک وہ شخص ہے, امام مالک جس کو مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی عمر بر زیارت ہوتی رہی, حدیث پاک پڑھاتے رہے شہر مدینہ میں, اور مدینہ کی حدود میں آج تک پیشاب نہیں کیا, جوتا پہن کر نہیں چلے, درمیان میں نہیں چلے کبھی بھی تاکہ حضور کے قدموں پر قدم نہ آ جائے. اس وقت کچا مدینہ تھا, اگر کوئی کچی دیوار آتی ہاتھ پھیرتے چہرے پہ لگاتے, ہاتھ پھیرتے کپڑوں پہ لگاتے. شاگرد کہتے امام مالک کیا کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کچے مکان پر ہاتھ پھیر رہا ہوں, کبھی مکان محمد کو دیکھا ہوگا, مصطفیٰ کی اس پر نظر پڑی ہو. 13 سے زیادہ سواریاں تھیں, سوار نہیں ہوتے تھے. تو پوچھا جی آپ سوار کیوں نہیں ہوتے؟ فرمایا شرم آتی ہے, جس شہر میں حضور آرام کر رہے ہوں میں سوار ہو کے آؤں. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک پڑھنے کے لیے بندہ آیا, اس کا نام ہے عبد الرحمن. عبد الرحمن نے کہا جی پڑھنے کے لیے آیا ہوں. فرمایا آ جاؤ. 20 ایئرز 20 سال پاس رکھا, 20 سال. کسی نے عبد الرحمن سے پوچھا کہ 20 سال اس شخص نے جو حضوری والا, کچہری والا, ادب والا, تعظیم والا, شہر نبوی کی تعظیم کرنے والے نے 20 سال پاس رکھا, کیا پڑھایا؟ امام مالک کے پاس رہے ہو, کیا پڑھ کے آئے ہو؟ جب جواب پوچھا تو عبد الرحمن نے جواب دیا 20 سالوں میں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے مجھے 18 سال ادب ہی سکھایا. کہ بیٹے مسجد کا یہ ادب ہے, کعبے کا یہ ادب ہے, دین کا یہ ادب ہے, قرآن کا یہ ادب ہے, صحابہ کا یہ ادب ہے, آل کا یہ ادب ہے, والدین کا یہ ادب ہے, اساتذہ کا یہ ادب ہے, مجلس کا یہ ادب ہے, جمعہ کا یہ ادب ہے, شریعت کا یہ ادب ہے, اذان کا یہ ادب ہے. 20 سالوں میں 18 سال ادب ہی سکھایا. اور پوچھنے والے نے کہا کہ پڑھا کب؟ کہا 19واں اور 20واں 2 سال پڑھایا. تو کہا 2 سال پڑھایا صرف؟ جی. عبد الرحمن یہ جملہ کہہ کر رو پڑا. پوچھنے والے نے کہا ادب کی بات آئی تو روئے نہیں تھے, علم پڑھنے پڑھانے کی بات آئی تو رو پڑے کیوں؟
عبد الرحمن نے کہا رویا اس بات پر ہوں کہ 2 سال پڑھنے کے بعد آج اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پڑھتا نہ وہ 2 سال بھی محمد کے ادب میں گزار دے. آج علم ہے آٹے کے برابر، ادب ہے نمک کے برابر. پہلے معاملہ الٹ تھا، علم تھا نمک کے برابر اور ادب تھا آٹے کے برابر. آج ادب کی دولت کو چھینا جا رہا ہے. کشف المعجوب میں بھی حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ کوئی اللہ کے نام کا ادب کرے اس کو بھی آواز آتی ہے تجھے بخش دیا گیا. جلیل القدر صوفیہ صلحاء نے اپنی کتب میں لکھا وہ میخار بشر حافی تھا جس نے زمین کی طرف نظر کی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ٹکڑا تھا. اٹھایا نشے کی حالت میں، خوشبو والے کے پاس گیا، 2 درہم دیے، خوشبو لگائی، اونچی جگہ پہ رکھ کر سو گیا. آواز آئی میرے نام کو خوشبودار کرنے والے، میرے نام کو زمین سے اٹھا کر اونچی جگہ پہ رکھنے والے، میں نے تیرے نام کو گناہگاروں سے اٹھا کر نیکوکاروں میں رکھ دیا. اب جب بھی کوئی تیرا نام سنے گا اس کے دل و روح کو خوشبو راحت فرحت نصیب ہو. کاش امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ ان کا حسن عمل دیکھے. 9 اہل بیت کے شہزادوں سے فیض پایا ہے. کوفہ شہر میں سید محمد الباقر علیہ السلام تشریف لائے. یہ شہزادے ہیں سید علی زجاج زین العابدین علیہ السلام. سید زین العابدین کے شہزادے ہیں سید محمد الباقر علیہ السلام. کوفہ شہر میں آئے، شاگردوں نے بتایا امام اعظم حضور نسل رسول سے ایک شہزادہ آیا ہے. آپ گئے اور اتنا جھک کر اتنا ادب سے دھیمے انداز سے بیٹھے، سر بھی نہ اٹھایا، آنکھیں بھی نہ اٹھائیں، سراپا ادب، مرقع ادب، مجسمہ ادب، منظر ادب بن کر بیٹھے رہے. ملاقات ہوئی، آپ ادب سے پلٹ آئے تو شاگردوں نے سوال کیا حضور آج تک ہم نے لوگ آپ کا ادب کرتے ہیں، آپ سید محمد الباقر کے سامنے اتنے ادب سے بیٹھے ہیں کو ہمیں بھی بتا دیں. فرمایا سن لو، جس طرح صحابہ کرام پر مصطفیٰ علیہ السلام کا ادب واجب تھا، یہ نسل رسول سے تعلق رکھنے والا جس کا نسب رسول کے نسب سے ملتا ہے، جس کا خون رسول سے ملتا ہے، جس طرح صحاب پر مصطفیٰ کا ادب لازم تھا، اسی طرح امام اعظم نعمان بن ثابت پر حضرت سید محمد الباقر کا ادب واجب رہا. اس لیے میں نے ادب کیا ہے، احترام کیا. تو قرآن مجید کا منشا یہ ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا ادب کرو. آپ سے منسوب چاہے پسینہ ہو، صحابیات تو پسینہ کا ادب کرتے، چاہے جوڑے ہوں وہ جوڑوں کا ادب کرتے، وہ بال مبارک کا ادب کرتے، جن راہوں پر رسول گزرتے ان راہوں کا ادب کرتے. صحابہ کرام کی پوری زندگیاں پڑھیں. آج ہم ہیں جو کہتے ہیں جی نماز میں ان کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. کوئی سیدنا صدیق اکبر کی امامت کو جا کر صحیح البخاری میں پڑھے. ادب کیا ہے، محبت کیا ہے، عشق کیا ہے، تعظیم کیا ہے. وہ عبادت خدا کی کرتے تھے، نماز میں ادب مصطفیٰ کا کرتے. وہ 3 دن چہرہ نظر نہ آنا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصلی پہ کھڑے ہونا، وہ پردہ سرکنا کہ اپنے غلاموں کو دیکھوں، والضحیٰ کے چہرے کی روشنی دیواروں پر پڑنا، اور امام کا سمجھنا شاید حضور آنے لگے ہیں. فناکسا ابا بکر علی عقبیہ لیصل الصف وظن ان النبی خارج الی الصلاۃ. پیچھے ہٹ گئے، شاید حضور آنے لگے ہیں. فہممنا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے ارادہ کر لیا، ان نفتتنا من الفرب رؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے دیدار کی خوشی میں اپنی نمازیں توڑ دیں. امام مصلی چھوڑ رہا ہے، نمازیوں کے سینے پھر رہے ہیں، ہلچل ہے. پہلے کعبے کی طرف، اب کعبے کی طرف، پہلے چہرے قبلہ کی طرف، اب حضور کی طرف. یہ سارا کچھ ہوتا رہا. میرے آقا نے پردہ گرانے سے پہلے کیا فرمایا؟ جو دیکھنا تھا دیکھ لیا. ان اتموا صلاتکم،
اپنی نمازیں مکمل کر لو. اگر ادب کرنے کے باعث اگر نماز جاتی ہوتی تو آپ فرماتے ہیں ان تردو صلاتکم، اپنی نمازوں کو دہراؤ. تمہارے سینے پھرے، قدم ہٹے، چہرے میری طرف ہوئے، کعبہ سے سمت پھر گئی نہیں. فرمایا جو پڑھ لی ان اتموا صلاتکم، باقی نماز مکمل کر لو، باقی نماز مکمل کر لو. پھر میں کیوں نہ کہوں لبوں پر محمد نگاہوں میں جلوے، نہ لبوں پر محمد نگاہوں میں جلوے، نظر سبز گنبد سے ٹکرا رہی ہے، وہ سامنے دیکھو روزے کی جالی، سنہری سنہری نظر آ رہی ہے. پہلا شعر نہ پہنچا میں اب تک مدینے، مگر آج مجھ سے کہا ہے کسی نے، نہ گھبرا صبر کر کہ فریاد تیری سنی جا رہی ہے. اہل علم کے لیے ایک شعر پڑھ رہا ہوں. بعض شعراء نے کلام لکھا وہ حاصل کلام ہے، مگر یہ شعر جو پڑھنے لگا ہوں یہ حاصل زندگی ہے، حاصل کلام نہیں، حاصل زندگی. شعر سنو. لکھنے والا کہتا ہے لحد میں نکیرو نہ مجھ کو ستاؤ، مجھے دیکھنے دو ذرا رکو تو جاؤ، میں جس کے لیے مر کے پہنچا یہاں تک، میں جس کے لیے مر کے پہنچا یہاں تک، وہ صورت پیاری نظر آ رہی ہے. قیامت کا دن ہے، حساب ہو رہا ہے، کوئی محو غم ہے، کوئی رو رہا ہے. خدا کے لیے اب تو آؤ محمد کہ امت تمہاری یہ گھبرا رہی ہے، وہ سامنے دیکھو روزے کی جالی، سنہری سنہری نظر آ رہی. آئیے آج کے قرآن اور ادب و تعظیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغام. حاضرین محترم، اس کا ادب کرو جس ہستی کا ادب کرنے کا حکم خدا قرآن میں دیتا ہے. مجھے وہ لمحے یاد آ رہے ہیں، نجاشی تخت پہ ہے اور حضرت جعفر بن طیار خطاب کیا، سورہ مریم کی آیتیں پڑھی، رونے لگا، اور اس کا جملہ آج موجود ہے حدیثوں میں. کہنے لگا آپ نے جس رسول کی بات کی ہے میرا دل کرتا ہے ابھی مکہ میں جاؤں. نجاشی کہتا اس رسول نے جو جوڑے پہنے ہوں میں ان سے عرض کروں حضور ان جوڑوں کو اتار دیں، میں ان کے جوڑے سر پہ رکھ لوں کہ جس نبی کی شان تم میرے دربار میں بیان کر رہے ہیں، ان کے جوڑے اپنے سر کی زینت بنا لوں. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی. آج کے درس کا مقصد وحید یہ ہے کہ لوگوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو،
نام نامی کی تعظیم کرو، اسم گرامی کی تعظیم کرو، سنت طیبہ کی تعظیم کرو، اسوہ حسنہ کی تعظیم کرو، کسی بھی آپ کی نسبت کو تحقیر نہ جانو۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اس دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ جو اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تقویٰ کی نور سے، روشنی سے، دولت سے مالا مال کر دیتا۔ اور آج کے درس میں آپ کو پیغام یہ ہے، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے بڑی بہن کا بھی ادب کرو۔ اگر کوئی بڑی بہن کا ادب کرے گا، یہ بھی سنت مصطفیٰ ہو۔ آپ کہیں گے حضور علیہ السلام کی تو بہن ہی نہ تھی، تو سنت کیسے ہوئی؟ وہ وقت یاد کرو جب قیدی آئے 6000 کی تعداد میں، اور آقا کو بتایا گیا ان میں ایک بہن شیمہ بھی ہے، فرمایا بلایا جائے۔ میرے آقا نے اپنی رضائی بہن کے لیے مزمل کی چادر بچھا دی، فرمایا بہن شیمہ مجھے وہ بچپن میں زمانہ یاد آ گیا، وہ لوریاں، وہ مجھے اٹھا کر لے جانا، وہ حلیمہ کی دیس کی وادیاں۔ میرے آقا بیان کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھر آئے، آنسوؤں سے آنکھیں لبریز ہو گئیں۔ سرکار نے بٹھایا اور فرمایا یہاں رہنا چاہتی ہو تو محمد کا گھر حاضر ہے، جانا چاہتی ہو تو جیسے آپ کی منشا اور مرضی۔ بہن شیمہ نے عرض کیا میرے آقا میں جانا چاہتی ہوں، بکریاں تحفہ دے رہے ہیں، اونٹ تحفہ عطا کر رہے ہیں، تو کہا آج کا امتی جو اپنی بہن کا ادب ہی نہیں کرتا، کہا مصطفیٰ کی سنت طیبہ کہ بڑی جو رشتے میں جو رضائی بہن ہے، میرے آقا دو جہاں علیہ السلام نے ادب کر کے ہمیں بتایا کہ بڑوں کا ادب کرنا یہ بھی سنت مصطفیٰ علیہ السلام۔ تو صحابہ کرام کا مشرب یہ تھا کہ وہ اتنا ادب کرتے کہ صحیح البخاری کتاب و شروط پڑھو۔ وہ انٹیلیجنس افسر کون تھا؟ عروہ کیوں آیا؟ رائے کی نگرانی کے لیے۔ کیا رشتہ ہے نبی اور ان کے اصحاب میں؟ وہ آ کر دیکھتا ہے، پلٹ کر جاتا ہے، بعد میں مسلمان ہوا، اور اسی کی روایت کو صحیح البخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے درج کیا۔ کافروں نے کہا کیا دیکھ کے آئے ہو؟ کہا دیکھا یہ ہے وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابتدروا امرہ۔ حدیبیہ کی فداؤں میں 1400 کے جرمٹ میں جب ان کا آقا کلام کرتا ہے، خطاب کرتا ہے، فرمایا حکم دیتا ہے، ان کا حکم فوراً قبول کیا جاتا ہے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَافِضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ۔ جب وہ خطاب کرتے ہیں تو صحابہ اپنے سروں کو نیچا جھکا لیتے ہیں، اپنی آوازوں کو خم کر دیتے ہیں، نیچا کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے سر جھکا کر بیٹھتے ہیں جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، تھوڑی سی جنبش کرنے سے اڑ جائیں۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ قَعَدُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، کہ جب وہ وضو کرتی ہیں ان کے محبوب، وہ وضو کا مبارک پانی جو آپ کے دست مبارک سے مس ہوتا ہے، آپ کے چہرے مبارک سے مس ہوتا ہے، آپ کے بازو مبارک سے مس ہوتا ہے، وہ وضو کا مبارک متبرک پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنی ہتھیلیوں پر لیتے ہیں، کو چہرے پہ مل رہا ہے، کو سینے پہ مل رہا ہے، تاکہ مصطفیٰ علیہ السلام کی برکت نصیب ہو جائے۔ عروہ کہنے لگا اے کافرو سن لو، رأیت کیسرا فی ملکہ ورأیت کسرا فی ملکہ ورأیت النجاشی فی ملکہ ما رأیت ملکا احدا قط مثل محمد فی قومہ۔ کیسر کے، کسرا کے، نجاشی کے دربار میں گیا، آداب دیکھے، درباری دیکھے، بادشاہ دیکھے، مگر روئے زمین میں جیسا دربار مصطفیٰ کا ہے ایسا کسی کا نہیں، جیسا آقا رسول ہے ایسا کوئی نہیں، اور جیسا ادب کرنے والے مصطفیٰ کے دوست اور صحابہ ہیں، دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں جس کے اصحاب اور ساتھی محمد علیہ السلام کے اصحاب سے زیادہ ادب، تعظیم اور محبت کرنے والے۔ اس سے پیار کرو جس سے خدا بھی پیار کرتا ہے، اس پر درود و سلام پڑھو جس پر خدا بھی درود و سلام پڑھتا ہے، اس کے نغمے بلند کرو جس کے نغمے خدا بلند کر رہا ہے۔ آخری جملے اجازت، اس نے قرآن میں فرمایا دیکھو 26 سے زیادہ ہم نے نبیوں کو بلایا، جب بھی بلایا نام لے کر بلایا، یا آدم اسکن انت وزوجک فی الجنہ، یا زکریا، کبھی زکریا کہہ کر، کبھی یا یحییٰ کہہ کر، کبھی وذکر فی الکتاب موسیٰ انہو کان مخلصا وکان رسولا، موسیٰ کا نام لے کر، وذکر فی الکتاب اسماعیل
اسماعیل کا نام لے کر، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس کا نام لے کر، تو اس نے پورے قرآن میں نام لے کر بلایا دیگر انبیاء و رسول کو۔ باری حضور کی آئی، فرمایا سنت یہ ہے، نام پورے قرآن میں 4 بار لیا، باقی سارا صفات سے قرآن بھر دیا۔ فرمایا کہنا ہو تو کہا کرو یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین۔ تو خدا نے ہمیں ادب سکھایا کہ دیکھو میں بڑا ہو کر تمہیں بارگاہ رسول علیہ السلام کے ادب کے طریقے بتا رہا ہوں۔ لہذا امت مسلمہ پر آج واجب یہ ہے کہ آپ جب بھی آقا علیہ السلام سے منسوب کوئی بھی تذکرہ کریں تو اس کے ساتھ لفظ مبارک لگائیں۔ یہ ہے وَتُعَزِّرُوهُ، حد سے بڑھ کر تعظیم کرو۔ اگر آپ کی حدیث کہنی ہے تو حدیث مبارکہ کہیں، اگر آپ کی سنت کہنی ہے تو سنت مبارکہ کہیں، اگر آپ کی سیرت کہنی ہے تو سیرت اقدس کہیں، اگر آپ کا مدینہ کہنا ہے تو مدینہ طیبہ کہیں، مدینہ اقدس کہیں، اگر آپ کی ریش کہنی ہے تو ریش مبارک کہیں، اگر آپ کا امامہ کہنا ہے تو امامہ مبارک کہیں۔ تو آپ سے منسوب اشیاء جو بھی آپ سے منسوب ہے، وہ چاہے لباس مبارک ہو، چاہے بال مبارک ہو، چاہے کملی مبارک ہو، جو بھی آپ سے منسوب ہوگی چیز، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مبارک کے لفظ کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز سے ذکر کریں کہ حد سے بڑھ کر آپ کی تعظیم نظر آئے۔ یہ تعظیم ہے۔ کہاں کعبہ اور ہم جنڈیالہ ڈھاب والا میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں منہ طرف قبلہ شریف، کہاں کعبہ، ہم اس طرف جو قدم بھی نہیں کرتے۔ کیوں؟ ادب کے لیے کہ اس طرف ہم چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اتنا ادب، کعبے کا ادب، تھوکتے بھی نہیں، اس طرف پاؤں کر کے بھی نہیں سوتے، کہیں پر بھی ہو۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی دیکھو گے اللہ رب العزت کو پاؤ گے۔ تو لہٰذا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے گوشے اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا مقامات پر ذکر کیے ہیں۔ اس لیے تاریخ منہاج القرآن حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو آج پڑھنے کی ضرورت ہے۔ مسلم دنیا کے اندر بڑے تھوڑے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین پر کام کیا۔ آج قادری صاحب نے 20 جلدیں عربی میں تفسیر لکھی ہے، بیروت سے چھپ رہی ہے ہمارے لیے، ان کی 600 کتب چھپی ہیں ہمارے لیے، ہمیں پڑھنی چاہیے۔ جی مجھے جی سی میں ایک بچی پڑھتی تھی، اس کا والد کہنے لگا جی پریشانی یہ ہے، عمران خان نے اپنے دور میں ٹرانسلیشن لگائی ہے، جی سی میں سارا کورس انگلش کا ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو میں نے کہا قادری صاحب نے جو ترجمہ لکھا گلوری اصحاف قرآن، انگلش میں ترجمہ ہے، جاؤ اپنے بچوں سے کہو جی سی میں لے جاؤ اور جا کر پڑھو۔ تو ہمارے لیے کام کیا ہے، ہمیں آج پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس مبارک موقع پر انجمن فروغ اسلام جنڈیالہ ڈھاب والا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جتنے سادات اعظام، علماء کرام، مشائخ اعظام، اہل علم اور فضل، اہل خبر اور اہل نظر جتنے تشریف فرما ہیں، اگر کوئی جو ان کی نظر میں اگر کوئی کمی والا جملہ ہے، میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، اور اگر کوئی اچھا جملہ ہے اور اللہ تعالیٰ ان مبارک کلمات کے صدقے سے ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہمیں عمر بھر رسول اکرم اور ان کی اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول اور اولیاء اللہ کا ادب احترام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ۔ وما علیہ الا البلاغ۔ پہلے سجدے سجدے پیروں
یاد یاد گہری ہے امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ کھائی قرآن کے گزر کی قسم کھائی قرآن کے گزر کی قسم کھائی قرآن کے گزر کی قسم اس کفِ پاک کی حرمت پہ لاکھوں